السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھو آج ہم بات کریں گے تہجد پر۔ تہجد کی یہ خاص بات اگر آپ لوگ جان گئے نا تو آپ لوگ یقین مانو کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ راز بتاؤں گی، تو اسے اینڈ تک ضرور دیکھنا، پسند آئے تو آگے بھی ضرور شیئر کرنا۔ دیکھو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اگر آج آپ پوری طرح سے تھک چکے ہو، ٹوٹ چکے ہو، بکھر چکے ہو، پریشان ہو، اداس ہو یا غمگین ہو اور دعا کر کر کے بھی ہار چکے ہو اور ہر کوشش کر لی ہے، آپ نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دیکھو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ رات کو چپ چاپ لیٹے ہو اور دل بھاری سا لگ رہا ہو، الگ سی تکلیف محسوس ہو رہی ہو، لیکن زبان پر ایک بھی شکایت نہیں ہو، بس ایک سوال دل ہی دل میں چل رہا ہو کہ یا اللہ آپ میری بات سن رہے ہو نا، اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں، دل ہی دل میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس سوال کے ساتھ روتے روتے ہر روز ہر رات سو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں سن رہا ہوتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جانتے ہو اللہ سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ اللہ سب سے قریب تہجد کے وقت ہوتا ہے، اور انسان ہر کوشش کر لیتا ہے لیکن تہجد چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو اگر واقعی کسی چیز کو پانے کی چاہت رکھتے ہو تو تہجد پڑھا کریں۔ تہجد پڑھ کر دیکھو، اس نماز سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے، اور تہجد صرف ایک نماز نہیں ہوتی ہے، یہ ایک ملاقات ہوتی ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے نا، جب ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے، اسی وقت اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں عطا کروں، ہے کوئی رو رو کر دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو سوچو اللہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ نماز بھی سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اسے ہی نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں، اور جسے اللہ کچھ دینا چاہتا ہے اسے یہ نماز نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو تہجد ہر ٹوٹے دلوں کو سنبھال لیتی ہے۔ تہجد ان لوگوں کے لیے ہے جو دن بھر خود کو مضبوط دکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے اور اپنا غم چھپاتے ہیں، لیکن رات کے پہر میں اللہ سے اپنا حال دل سناتے ہیں۔ وہ لوگوں سے نہیں اللہ سے کہتے ہیں، اور اللہ ان کے ایک ایک آنسو گن لیتا ہے۔ جو دعا لوگوں کے سامنے ادھوری رہ جاتی ہے نا، وہ دعا تہجد پڑھنے سے قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا تہجد پڑھنے والوں کی پوری ہو جاتی ہے۔ اور پتہ ہے تہجد کو قبولیت کی نماز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت بندہ تڑپ کر اللہ کے پاس جاتا ہے، اپنا درد لے کر جاتا ہے، بہت ہی بھاری دل کے ساتھ جاتا ہے، اور اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے، صرف آپ اور آپ کا رب ہوتا ہے، اور اس وقت بندہ تڑپ کر رو رو کر اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں ہار گئی ہوں، اب تو سنبھال لے مجھے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے نا، تب اللہ کی مدد آتی ہے اس کے لیے۔ اور کبھی کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ہی نہیں نکلتے ہیں سوائے آنسو کے، لیکن اللہ پھر بھی سب کچھ سن لیتا ہے، ساری تڑپ کو دیکھ لیتا ہے، محسوس کرتا ہے ہم جس تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اس وقت رو کر تڑپ کر اللہ سے مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں میرا، تو اللہ بہت ہی محبت کی نظر سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ جب ہم انسان سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے، اور اللہ ان کا مان کبھی نہیں توڑتا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ تو تہجد میں مانگی گئی دعائیں ہیں، کیسے رد ہو سکتی ہیں؟ اور تہجد تو اللہ کی سب سے لاڈلی نماز ہے، اور جب لاڈلی نماز کوئی لاڈلا پڑھے تو اللہ کیسے اس کی دعا رد کر سکتا ہے؟ دیکھو اس وقت اللہ اپنے بندے کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ ایک بات جان لو، جس نے تہجد پڑھی وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ یہ وہ نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن میں بدل دیتی ہے۔ تو بس اللہ کو منا لو، اللہ سے رو رو کر مانگ لو، اور اگر تہجد مل گئی تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں یہاں تک لایا ہے، اور اللہ نے تمہیں کچھ دینے کا ارادہ کیا ہے، تبھی تم تہجد تک پہنچ گئے ہو۔ تہجد میں بہت دعائیں کیا کرو، یہ بہت خاص نماز ہوتی ہے۔ کہا کرو یا اللہ تو میری ساری مجبوریوں کو جانتا ہے نا، تو میری خاموشی سے بھی واقف ہے نا، یا اللہ
مجھے اس راستے پر لے جا جہاں میری زندگی سکون پر آ جائے۔ اور یہ سب کہتے ہوئے آنسو بھی آ رہے ہو نا، تو آنے دو، انہیں مت روکو، کیونکہ اللہ کو ٹوٹا ہوا دل سب سے پیارا ہوتا ہے، اور اللہ ٹوٹے دلوں کی دعا سب سے پہلے سنتا ہے۔ دیکھو، آج ہو سکتا ہے کہ آج نہیں ملا ہو آپ کو کچھ، لیکن یاد رکھو، تہجد کی دعائیں کبھی بھی خالی نہیں جاتی ہیں۔ زندگی میں ایک بار کی پڑھی تہجد کی نماز بھی آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو بس امید مت ہارو، یہ مت سوچو کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آج دعا کی اور کل قبول ہو جائے۔ قبول ضرور ہوگی، لیکن ہر دعا میں وقت لگتا ہے، اور وہ بہتر وقت پر ہی قبول ہوتی ہے۔ دیکھو، یہ نماز بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، تو دل سے مانگتے رہو۔ جو مانگنا چاہتے وہ اللہ سے مانگو، اللہ کو مناؤ، اسے راضی کر لو۔ انشاءاللہ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوا تو اللہ ضرور دے دے گا، اور اگر نہیں ہوا تو اس سے بہتر دے گا۔ یا کبھی کبھی اللہ مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، اور نماز میں تو انسان رحمت سے گھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ تو بس آج سے ارادہ کرو، اٹھو تہجد کے لیے، کہو کہ اللہ سے، یا اللہ میں آ گئی اس ٹوٹے دل کو لے کر آپ کے پاس، مجھے خالی ہاتھ کبھی مت بھیجنا۔ اور یقین رکھو، اللہ کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے۔ تو پھر یہ تو تہجد کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے؟ انشاءاللہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ اسے ہی آپ کے حق میں بہتر بنا کر آپ کو عطا کرے گا۔ تو بس اللہ پر یقین رکھیں اور دعائیں کرتے رہیں، اللہ سب کچھ عطا کرے گا صحیح وقت پر۔ تو آپ لوگ خود بتائیں کہ کیا یہ سب جاننے کے بعد بھی آپ تہجد کی نماز کو چھوڑیں گے؟ ارادہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ سب کو تہجد کی نماز کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے نا، تو آپ کی دعائیں بھی ضرور رنگ لائیں گی۔ اور کون کون ہے جو ارادہ کر رہا ہے کہ آج ہی سے وہ تہجد کی نماز ضرور پڑھے گا، وہ کمنٹ میں ضرور مجھ سے شیئر کرے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ ملی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔